أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الدخان شروع کریں گے 25ویں پارے میں۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الدخان مکی صورت ہے۔ حامیم، اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے۔ اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے باعث، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بہت اہم آیات ہیں، خاص طور پر آج کل کے مطابق لیلۃ القدر کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 3 میں، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ اس کو قرآن ہی ایکسپلین کرتا ہے سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر کی رات مختلف ہوتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ 27ویں ہوتی ہے، ایسا کہیں پر ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی 5 میں سے، کیونکہ ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا نا، تلاش کرنی ہے، تو کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس کی کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ موسم معتدل ہوگا، ہلکی بارش یا ہلکا سا اس قسم کا ہوگا۔ پھر اس رات کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام، جو کہ وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد سے نہیں اترتے اللہ کہ اللہ کا کوئی حکم ہو، وہ ہر رمضان میں لیلۃ القدر یعنی جو قدر کی رات ہے اس میں اترتے ہیں، اور اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ ساری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر کا عربی زبان میں ایک مطلب تنگ ہونا بھی ہوتا ہے، تو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ساری جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور جو رمضان کا انٹروڈکشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا سورۃ البقرہ میں، وہ بھی کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے؟ تو اصل میں رمضان کی برکتیں اور سب کچھ وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو اس کی فضیلت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ بے شک ہم نے اسے بہت برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر معاملہ جو کہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی لکھا جاتا ہے۔ ایک تو ہماری تقدیر لکھ دی جاتی ہے رحموں میں، جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تبھی کون خوش بخت ہے کون بدبخت ہے، رزق کیسا ہوگا، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، اور زندگی کتنی ہے، سب کچھ۔ اور ایک ہے کہ ہر سال کی سال، یعنی ہر ٹائم، ہر سال میں اللہ کی طرف سے کہ اگلے سال میں کیا کچھ اس بندے کے ساتھ ہونے والا ہے، یا اگر وہ مرنے والا ہے اس سال میں تو اس کے بارے میں حکم، زندہ رہنے والا ہے کیا کچھ پیش آنے والا ہے، وہ سب کچھ لیلۃ القدر میں اترتا ہے، یعنی ہر محکم کام کا فیصلہ اس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو 15 شعبان کا رکھا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تو ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی ہمیں بہت کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ اس میں ہی آئندہ سال میں پیش آنے والی جو قسمت انسان کی ہیں، وہ زندگی، موت، رزق، عروج، زوال، سب کچھ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم آدمی کو بازاروں میں چلتا پھرتا دیکھتے ہو، حالانکہ اس کا نام مردوں میں درج ہو چکا ہوتا ہے، یعنی زندگی میں تم دیکھ رہے ہو چل پھر رہے ہیں، لیکن اس رات میں اس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سال اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ،
इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है। इस रात में दुनिया के मामलात का आइंदा साल की उसी रात तक फैसला कर दिया जाता है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि इस रात की जिस हद तक हो सके कदर की जाए, इसमें कसरत से खैर की दुआएं की जाए। वैसे ही अल्लाह आसमान दुनिया पर होता है, हर रात हर रोज आता है, तो कहाँ ये कि जो इतनी ज्यादा बरकत और खैर वाली रात है उसको गवाएं नहीं। कोशिश करें, एक रात गुजर गई है, 4 रातें रह गई हैं, जितना हो सके उसमें इबादत की कोशिश, जितना हो सके जहां तक हो सके। होता क्या है कि ना, वो जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि सहाबा कराम को जब शिकार मना किया गया, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे शिकार इस तरह था कि परिंदे हमारे हाथों में यानी हमारे पास फिर रहे थे और जानवर हमारे खेमों के अंदर आ रहे थे, इतने करीब थे। अल्लाह का टेस्ट था ना कि शिकार नहीं करना और शिकार सामने था। अच्छा, असहाबुस सफ वालों का मामला भी क्या हुआ था कि जिस दिन हफ्ते को मना किया था उसी दिन मछलियां ज्यादा आती थी। हमारा भी टेस्ट होता है। लैलतुल कद्र में जब जागने की रात होती है ना, उस दिन हमें नींद बहुत ज्यादा आती है, या उस दिन हमारा दिन में कुछ ऐसी मसरूफियत और ऐसे काम और ऐसा कुछ होता है। अच्छा, ये भी याद रखें, जो हमने बना लिया ना कि अफ्तारियां ये आखिरी अशरे में कराएं, बड़ा सवाब मिलेगा, कोई फर्क नहीं है अगर आपने शुरू में कराई हुई है अब कराई हुई। लोग अपनी लैलतुल कद्र खराब करते हैं अफ्तारियां करवा के, या ये समझ के कि अब हम ये कर लें, सारा टाइम अफ्तारियों में और उन चीजों में मसरूफ रहते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, दूसरों को करते हैं, और उसी के चक्कर में गैर अहम कामों में लग के अहम काम छोड़ देते हैं जो कि असल इबादत का है। एक तो ये कोशिश करें कि जो आगे रात आने वाली है लैलतुल कद्र की, उसमें उस दिन में रूटीन ऐसी टफ ना हो, हल्की हो। दिन में सोने की कोशिश करें, रात में जितना ज्यादा जाग सकते हैं जागें। हल्की फुल्की ऊँग लगानी है, थोड़ी देर लगा लें, थोड़ी देर सो लिए, उसके बाद उठें, उठकर 2 नफल पढ़ लिए, फिर के थोड़ी सी तस्बीह कर ली, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत आयशा ने पूछा था कि मैं लैलतुल कद्र पाऊं तो क्या करूं, तो आपने कोई मुश्किल लंबे चौड़े वजीफे नहीं बताए, आपने कहा ये दुआ पढ़ लो। तो इस दुआ को बार बार पढ़ें, थोड़ी नींद उड़ जाए, नींद आ रही होती है, फिर थोड़ा सा कुरान का हिस्सा पढ़ लिया। क्योंकि हदीस में आता है कि एक तो ये कुरान नाजिल हुआ, इस एतबार से हमें कुरान पढ़ना है। फिर हदीस में आता है कि जिसने ईमान और एहतसाब की हालत में क़याम किया लैलतुल कद्र में, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो क़याम की कोशिश यानी कि नमाज के लिए खड़े होना, तो मुख्तलिफ चीजें, फिर बैठ के थोड़ी देर दुआ कर ली, अल्लाह ताला से दुआ की कोशिश की। जो मुशक्कत होती है वो खत्म हो जाती है इतनी जल्दी कि अगर आप सुबह के बाद सोएं और अभी तक आपकी वो मुशक्कत सारी रात की खत्म हो जाएगी, थकावट उतर जाएगी, लेकिन वो अजर बाकी रह जाएगा। लेकिन अगर आप सारी रात सोए रह गए और फिर आपने बाद में सिवाय अफसोस और हसरत के कुछ नहीं, बदनसीब है वो शख्स जिस पे रमजान आया और वो अपनी बख्शिश ना करा सका। बदनसीब है वो शख्स लैलतुल कद्र मिली और वो उसकी खैर से महरूम रहा। तो इसलिए एक रात गुजर गई, अगली रातों का जरूर ख्याल करें, जरूर कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे। अगर आपके मातहत जो हैं, आपके बच्चे हैं, या आपकी बहन भाई आपस में एक दूसरे को साथ मिलकर ढारस बंधाएं, जागें, कोशिश करें, कुछ तरीके इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ताला उसमें मदद करेगा। तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि इसमें नहीं बल्कि पहले शब बारात के मौके पर किया जाता है, जिसको हमने शब बारात का नाम भी दिया हुआ है। तो उसमें फैसले होते हैं, तो ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है। लैलतुल कद्र में ही हर काम का, हर चीज इंसान की किस्मत की वो लिखी जाती है और इसी में बख्शिश होती है हमारी तरफ से हुक्म की वजह से। बेशक हम ही भेजने वाले थे, तेरे रब की रहमत के बाद वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। आसमानों और जमीन और उन चीजों का रब जो दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदगी बख्शता और मौत देता है, तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। सो जिस दिन आसमान जाहिर, ये दर्दनाक अजाब है निकलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 चीजें जाहिर होने वाले आमाल में जल्दी करना, जितना कुछ कर सकते हो, मगरिब से तुलू होना या
یا دجال یا دا ہم انتقام لینے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو۔ آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، بس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جا، بے شک تم پیچھا کیے جانے والوں میں سے ہو، اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیے جانے والے ہیں۔ کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے۔ ہم بھی زندگی میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے، کچھ چلے گا نہیں۔ اللہ کے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب گئے تو نہ کوئی آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ کائنات کا نظام، یہاں تک کہ ہمارے اپنے گھر کا نظام، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا کام، سب کچھ مرنے والے کے بعد چلتے ہیں، کچھ بھی نہیں رکتا۔ ایسا نہیں ہوتا کسی مرنے والے کے ساتھ کوئی اور بھی مر جائے، غم اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو کسی کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کسی کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنا حساب دینا ہے، مجھے اس کی فکر رکھنی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی، فرعون سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں، اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، بغیر وجہ کے نہیں بنایا۔ ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، بے شک وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت سخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک گھسیٹ کر لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈیل۔ چکھ، بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست بہت باعزت بنا پھرتا تھا، بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ہوگا، اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی، وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے، وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلی تھی، اور وہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے یہی بہت بڑی کامیابی ہے، سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، بس انتظار کر، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے،
जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। बिला शुबा आसमान और ज़मीन में ईमान वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। और तुम्हारे पैदा करने में और उन जानदार चीज़ों में जिन्हें वो खिलाता है, उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो यकीन रखते हैं। और रात और दिन के बदलने में और उस रिस्क में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर उसके साथ ज़मीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर दिया, और हवाओं के फेरने में उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो समझते हैं। ये अल्लाह की आयात है, हम उन्हें तुझ पर हक के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह और उसकी आयात के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। बड़ी हलाकत है हर सख्त झूठे गुनाहगार के लिए, हर सख्त झूठे और गुनाहगार के लिए जो अल्लाह की आयत सुनता है जबकि उसके सामने पढ़ी जाती हैं, तकब्बुर करते हुए अड़ा रहता है गोया उसने वो नहीं सुनी। सो उसे दर्दनाक अजाब की बिशारत दे दीजिए। बहुत ही सख्त आयत है। उसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं, वो सुनता है, वो जान लेता है कि अल्लाह के हुक्म है, और फिर वो अपनी ही बात पर अड़ा रहता है, उस काम को शुरू नहीं करता। हिजाब की आयत नाजिल हुई थी तो रिवायात में आता है कि उसके बाद कोई औरत बगैर पर्दे के नजर नहीं आई। और एक औरत का यहाँ तक वाकया मिलता है कि उसने वहीं पर अपने बच्चे को भेजा, दरख्त के नीचे खड़े होकर कि जाओ और घर से मेरी बड़ी चादर लाओ। तो जब वो वापस आई तो उसके शौहर ने कहा कि अभी आ जाती, आइंदा ले जाती। तो उसने कहा कि मैं ये पसंद नहीं करती कि मेरा एक कदम भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चले। तो दीन तो हमारा ये है, जो हुक्म दे दिया वो मानना है। फिर ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, क्यों होगा, और कहीं नुकसान ना हो, मसला ना हो जाए, ये ना हो, वो ना हो। जब इंसान अल्लाह के लिए कोई काम शुरू करता है तो अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल होती है। मुश्किलात आती हैं लेकिन उनका हल भी रब ताला ही निकालता है। मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो चाहता है कि उसे इज्जत मिले तो अल्लाह के पास सारी की सारी इज्जत। तो वो तकब्बुर करते हुए अड़ा रहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, हमारे खानदान में ये नहीं होता, इस जगह पर ये नहीं हो सकता, इस मुल्क में ये नहीं हो सकता। अब जहाँ हम रहते हैं वहां पर अगर हम करेंगे तो हम मुसलमान पहचाने जाएंगे, तो इसलिए अगर हम ना करें तो कोई बात नहीं, खैर है। शैतान बहुत सारे बहाने हमें दिलवाता है, बताता है कि ये ना करना ही बेहतर है, हालांकि उसको करने में ही हमारे लिए खैर लिखी हुई होती है। क्योंकि शैतान खुद मायूस है, खुद ना उम्मीद है, खुद अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है, वो हमें भी उसी ट्रैक पर लेके जाना चाहता है। और जब वो हमारी आयत में से कोई चीज जान लेता है तो उसे मजाक बना लेता है। यही लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है, उनके आगे जहन्नुम है, और ना वो उनके कुछ भी काम आएगा जो उन्होंने कमाया, और ना वो जो उन्होंने अल्लाह के सिवा हिमायती बनाए, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है इसका। ये सरासर हिदायत है, और वो लोग जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया उनके लिए अजाब में से दर्दनाक अजाब है। ही है जिसने तुम्हारे खातिर समंदर को मुसखर कर दिया ताकि जहाज उसमें, और ताकि तुम उसका कुछ फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो, और उसने तुम्हारी खातिर जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको अपनी तरफ से मुसख्खर कर दिया। इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। उन लोगों से जो ईमान लाए, लोगों को माफ कर दें, जो उम्मीद नहीं रखते, जो वो कमाते रहे थे। अल्लाह अल्लाह के दिन अजाब आया, वो दिन एक अमल किया तो वो उसी के लिए है, और जिसने बुराई की उसी पर है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। तो अगर मैं अच्छा
اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا لیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا لیا، خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا، جو دل کیا وہ کیا اور جس کا دل نہیں کیا وہ چھوڑ دیا، چاہے وہ جتنا مرضی اہم، جتنا مرضی اللہ کی طرف سے تائید کے ساتھ تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا۔ تو سب سے بدترین الہ جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو مانا جاتا ہے اس دنیا میں، وہ انسان کا اپنا نفس ہے، اس نفس کی پیروی۔ باقی چیزوں کی تو پیروی میں انسان کبھی مانی کبھی نہیں مانی، لیکن نفس کی پیروی انسان اکثر اوقات کر ہی جاتا ہے، اس سے بچ نہیں پاتا۔ دل کی خواہش اور جو دل کر رہا ہے ویسا کرنا وہ چاہتا ہے، اور اس کرنے میں کبھی وہ ٹھیک بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے دنیا کی محبت میں ہی ڈوبا رہ جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان کر رہے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، یعنی یہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اسی لیے ہمیں زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ آج کل کا دور ہی ایسا آ گیا، آج کل کا تو زمانہ ہی ایسا ہے، اس میں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کہتا ہے ہائے زمانے کی ناکامی، زمانے کی خرابی، یعنی زمانہ ایسا ہو گیا۔ تو تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی ناکامی، کیونکہ میں ہی تو زمانہ ہوں، اس کے رات دن کو الٹ پلٹ میں کرتا ہوں، پھر جب چاہوں گا دونوں کو قبض کر لوں گا۔ یعنی اللہ کی قدرت سے ہی سب کچھ یہ چل رہا ہے، یہ جو زمانہ کیا ہے، دنیا سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے پیش آ رہا ہے، تو کس کی مرضی سے آ رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے، تو اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے جس سے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا۔ جاثیہ جس اعتبار سے سورت کا نام ہے، یعنی گھٹنوں کے بل گری، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا، ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی میدان حشر کا ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ ہر گھٹنوں کے بل نیچے، یعنی اس انداز میں بیٹھی ہوئی گری ہوئی ہوگی، اور سب دہشت زدہ ہو کر اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے، پھر جو لوگ تو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے سو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کیا میری آیات تمہارے سامنے نہ پڑھی جاتی تھیں، پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو محض معمولی سا گمان کرتے ہیں، اور ہم ہرگز پورا یقین کرنے والے نہیں، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا
اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ بہت سخت بات ہے۔ آج رب تعالیٰ کو بھلانے کی سزا یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دیں گے، ہمیں یاد نہیں کریں گے، ہم چاہے پکاریں روئیں جو مرضی کریں۔ تو جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد ان کی پکار ان کا کچھ بھی سنا نہیں جائے گا، اللہ ان کو ویسے ہی بھلا دے گا جیسے انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلائے رکھا۔ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، سو آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق اور مقررہ میعاد ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے منہ پھیرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو، یعنی پہلے لوگوں کا جو علم ہے اس میں سے کچھ لے آؤ۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی تمہیں ملتی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے بنائی ہو؟ نہیں ملتی۔ تو پھر اللہ کی ذات ہی حق رکھتی ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کی بات مانی جائے، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہے۔ اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، یا وہ کہتے ہیں اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ ان باتوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن میں تم مشغول ہوتے ہو، وہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے، وہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور میں تو بس واضح ڈرانے والا ہوں۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والے نے اس جیسے قرآن کی شہادت دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، تو تم سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے بارے میں کہا جو ایمان لائے، اگر یہ کچھ بھی بہتر ہوتا تو یہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ ایک تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو حکم دیا جیسے رب نے کہا ویسے کیا انہوں نے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ لوگ جنت والے ہیں، بے شک اس میں رہنے والے اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے، حکم دیا ہے، وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا۔ ناگواری سے مراد ناپسندیدگی نہیں ہے، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ چاہتی نہیں تھی اور ناگواری اس کو ہو رہی تھی، بلکہ ناگوار حالتیں جو پیش آتی ہیں، یعنی جو طبیعت کا خراب ہونا ہے، اور جس طرح جو کمزوری ہوتی ہے، جس طرح ایک اور جگہ پہ وہنن علی وہن کا ذکر ہے، یعنی کمزوری پر کمزوری میں اس نے اس کو اٹھائے رکھا، اور اس کے بعد اس کو جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تو اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ 30 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، یعنی 30 مہینے کا وقت ہے حمل اور دودھ پلانے میں، اور ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یعنی 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا پھر چھڑوا لیا جائے گا. تو یعنی ایک بچے کی پیدائش میں کم سے کم مدت اس کے علاوہ 6 مہینے بنتی ہے. یعنی 6 مہینے کی پیدائش 6 7 8 9 کا جو ہمارے پاس سائیکل ہے 9 زیادہ کہا جاتا ہے، لیکن 6 مہینے کو بھی ہم اسی میں قرار دیں گے. اور اس کے بارے میں طبری کی روایت میں آتا ہے، باعجہ بن یزید کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کی ایک عورت اپنے خاوند کے پاس آئی، وہ آدمی بھی اسی قبیلے کا تھا. تو اس عورت نے 6 مہینے بعد بچے کو جنم دیا. اس کے خاوند نے عثمان بن عفان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا کہ نعوذ باللہ اس نے تو کوئی غلط کام کیا، 6 مہینے بعد کیسے بچہ ہو سکتا ہے شادی کے. اس پر علی بن ابی طالب ان کے پاس ہے اور کہا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، یہی والی آیت، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے. یعنی اگر 2 سال کریں تو پھر تو باقی پیچھے 6 مہینے ہی بچتے ہیں. اس کا مطلب ہے 6 مہینے بھی ٹھیک ہے. باعجہ بن یزید کہتے ہیں تو اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا کوئی انکار نہیں کیا اور فوراً آدمی بھیجا کہ اسے واپس لایا جائے، یعنی کہ اسے منع کر دیا گیا. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہاں پر 40 سال کی عمر میں خاص طور پہ، یعنی کہ پہلے بھی والدین کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں تو یہ دعا لازم ہی کر دی گئی ہے. گویا یہ دعا ضرور ہی انسان کو کرنی چاہیے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. اس میں تینوں کور ہو رہے ہیں. کیا؟ اے میرا مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، اس کی درستگی فرما دے، اس کو ٹھیک کر دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں. یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. جنت والوں میں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں. جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے ہلاکت ہو، ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. تو وہ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں. تو ایک تو رویہ دکھایا کہ ایک بچہ وہ کیا کرتا ہے، بڑی عمر میں پہنچ کر بھی وہ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے. اور ایک دوسرا کریکٹر دکھایا جا رہا ہے کہ جس میں اس کے والدین اس کو نصیحت کر رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، خیر کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حقیقت میں مکہ کے اندر خاص طور پر ایسے بہت سارے گھرانے تھے جن میں والدین نے اسلام قبول کر لیا تھا، بچوں نے نہیں کیا تھا. اور ان کی مسلسل یہ ایک جنگ تھی، وہ دعوت دیتے تھے لیکن بچے قبول نہیں کر رہے تھے. اور آج بھی بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین نیک ہوتے ہیں، آگے اولاد ویسے نہیں کرنے والی ہوتی ہے. تو اسی قسم کی کنورسیشن جو ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر. یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہوگی ان امتوں سمیت جو جنوں انس میں ان سے پہلے گزر چکی. یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اذهبتم طيب ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کی کسی ایک نیکی میں بھی کمی نہیں کرے گا، اسے اس کے عوض دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا اسے دی جائے گی. جو مومن دنیا میں کوئی نیکی خیر کرے گا دنیا میں بھی ریوارڈ ہے، آخرت میں بھی.
رہا کافر تو اسے ان نیکیوں کے عوض جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوتی ہیں، یعنی جو اچھے کام کیے ہوتے ہیں، دنیا میں کھلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے گی۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا میں کچھ اچھا کرے گا تو اس کو مل جائے گا۔ اور یہاں پہ تکبر کرنے والوں کا انجام خاص طور پہ کہا گیا کہ وہ ذلت کے عذاب میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور تکبر کرنے والے تھے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیسا ہوگا، وہ چونٹیوں کی شکل میں کر دیے جائیں گے اور ان کو ہانک کر ایک قید خانے میں لے جایا جائے گا اور آگ اس پر چڑھ رہی ہوگی۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ احقاف جس کے اعتبار سے سورت کا نام ہے، وہ ایک جگہ کا نام ہے اصل۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر مینا برسانے والا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا، آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو آندھی کا آنا اور یہ جو بادلوں کا آنا اور اس طرح آنا ہے، یہ ایک فکر مند، یہ فکر والی چیز ہے، اس میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب ہوا اور بادل والا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پہچانا جاتا، اور آپ بے چینی کے عالم میں کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، جب بارش برسنے لگتی تو خوش ہو جاتے اور آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی، لیکن پہلے آپ اس خوف میں ہوتے تھے کہ کہیں یہ عذاب کی کوئی شکل نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں وہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو، اور جب آپ بارش کو دیکھتے تو کہتے یا اللہ اس رحمت بنا، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی۔ بس وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دیتی۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے پھیر پھیر کر آیات بیان کی، شاید وہ لوٹ آئے۔ پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ اس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف سے واپسی پر پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے گا تو نہ وہ زمین میں کسی طرح عاجز کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کے کوئی مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب خوب قادر ہے بے شک۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، وہ کہے گا پھر چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، بس پھر کما صبر اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم رسول 5 ہیں،
جس کا ذکر سورہ احزاب میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 کو اولو العزم انبیاء قرار دیا گیا ہے، رسول قرار دیا گیا ہے، یعنی پختہ ارادے والے، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر، جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو گویا وہ دن کے گھڑی کے سوا نہیں رہے، یہ پہنچا دینا ہے، پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، تو انہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔ تو جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر بعد میں یا تو کسی طرح احسان کرنا ہے اور یا کسی طرح فدیہ لے لینا ہے۔ تو یہاں پر جنگ میں جب کفار سے ملا جائے گا تو کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، کیسے ڈیل کیا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ اور خاص طور پہ جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں پر کسی نان مسلم کو دیکھیں تو وہاں پہ اس کو گردن اڑانا شروع کر دیں، بلکہ یہاں پر خاص طور پہ مقابلے کے وقت، یعنی جس وقت لڑائی کا وقت ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب دشمن کے آمنے سامنے ہوں اس وقت پہلے انہیں خوب قتل کرو، اس کے بعد انہیں مضبوط باندھ لو یعنی قیدی بنا لو، پھر یا تو احسان کرنا یا فدیہ۔ احسان کیا ہے؟ انہیں قتل نہ کیا جائے، یا ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے، یا ان پہ جزیہ لگا کر ان کو مسلمانوں کے انڈر کر دیا جائے، کچھ بھی ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ ان پر احسان ہی ہے۔ اور اسی طرح ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اگر وہ قید میں ہیں تو ان کے کھانے پینے ہر چیز کا خیال رکھا جائے، تو یہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور فدیے میں کیا ہے؟ یا پھر تم کسی طرح فدیہ لے لینا، اور فدیہ اچھا ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی ان سے کچھ مال لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے گا، سارا نہیں ہے، یا اگر انہیں کوئی ہنر آتا ہے، جس طرح ہم غزوہ بدر میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو سکھا دیں پڑھنا لکھنا، تو یہ ان کی آزادی ہے، تو کچھ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حالات کے مطابق ہے، اگر ضرورت پڑے تو ان قیدیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے، جس سے ہمیں بے شمار روایات ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھتے، بات یہی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے، اور لیکن تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو ایک پل پر روک لیا جائے گا، جنت اور آگ کے درمیان ہے، پھر انہیں ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص دلایا جائے گا جو دنیا میں ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ سو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اسے دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم، یعنی اتنا وہ اس کو جاننے والا ہوگا کہ وہ خود ہی چل کے اپنے گھر تک پہنچ جائے گا۔ اس دنیا میں ہر کسی کو اپنے گھر کا پتہ ہے، اس سے زیادہ وہ جاننے والا ہوگا۔ اس آیت میں اس سے یہی مراد ہے کہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے، پہلے سے وہ پہچانتے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو وہاں گھر تک پہنچایا نہیں جائے گا کہ آپ کا یہ گھر ہے اور آپ نے یہاں رہنا ہے، نہیں، وہ گھر ان کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ یہ والا میرا گھر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان آئے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔
दावत इलल्लाह, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, उनको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म देना, गलत कामों से रोकना, अच्छे की तरफ दावत देना, इसका सबसे बड़ा फायदा जो इंसान को हासिल होता है उसका जिक्र इस आयत में, आयत नंबर 7 में। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, उसकी अशात, उसके फरोग, उसके लिए उसको सीखने सिखाने किसी भी अंदाज में, तो यनसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा, वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा दे। जब इंसान दीन की दावत की तरफ निकलता है, वो खुद सीखता है, दूसरों को सिखाता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो खुद दीन पर जम जाता है, उसके लिए दीन पर अमल करना आसान हो जाता है। अगर वो दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा, ऐसी मजालिस में नहीं जाएगा, दूसरों से मिलेगा नहीं, उसका नुकसान क्या होता है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता भूलता जाता है, सब कुछ मिटता जाता है, और जो सीखा सिखाया होता है वो सब भूल जाता है। अब अक्सर बच्चियों को देखेंगे, उन्होंने शादियों से पहले कुरान पढ़े होते हैं, बड़ा कुछ पढ़ा होता है, बड़ा कुछ पता होता है, उसके बाद शादी में और जिंदगी में और उसमें लग कर छोड़ छाड़ के सब कुछ ऐसी उसमें मसरूफ होती हैं कि जो पहले करती होते हैं वो सब कुछ छूट जाता है, सारे काम। तो चाहे जिंदगी के मुताबिक इंसान की तकसीम होनी चाहिए, चाहे अगर शादी से पहले रोज की रूटीन थी कोई क्लास लेने की, तो हफ्तावारी कर लें। अगर पहले हफ्तावार लेते थे, 15 दिन बाद ही कहीं कुछ कर लें, 15 दिन बाद नहीं, या महीने में ही एक दफा हो जाए, कुछ अरसे में ही, लेकिन इंसान का दावत इल्लाह यानी सीखने सिखाने के अमल के साथ ताल्लुक रहना चाहिए, वरना इंसान के कदम डगमगा जाते हैं, शैतान उसको जमने नहीं देता है। और वो जिस तरह बकरियों के रेवड़ में बकरी एक अलग हो जाए तो भेड़िए की नजर उसी पर होती है, फौरन उसको दबोच लेता है, बच नहीं सकती है। ऐसे ही जमात से जब इंसान निकलता है, जब दावत इल्लाह के काम से निकलता है, अकेला रहता है, तो उसके कदम नहीं जमते हैं, वो उखड़ जाते हैं, वो करना भी चाहता है। बहुत दफा बहुत सारे बच्चियां या बहुत सारे ये कहती हैं कि हम शुरू करते हैं फिर रह जाता है। अकेले करते हुए आप वैसे दवाम के साथ नहीं कर सकते, आप ऐसे बैठ के नहीं कर सकते। अगर हम दोरे कुरान सोचें, मैं घर में खुद ही रोज एक पारा पढ़ लिया करूंगी, नहीं हो सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बस घर में मैं बस हिफ्स करूंगी, नहीं हो सकता उस तरह। तो जो खुद भी सीखना है और जो दूसरों को भी सिखाना है, पढ़ाना है, बताना है, वो इंसान को जो सबसे बड़ा फायदा देता है वो ये कि उसके कदम जम जाते हैं, उसके लिए वो खैर और नेकी करना आसान हो जाता है। तो इसलिए इस दीन के साथ जुड़े रहना हमारे अपने ही लिए जरूरी है। और जिन लोगों ने कुफर किया सो उनके लिए हलाकत है, और उसने उनके अमाल बर्बाद कर दिए, इसलिए कि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल की, तो उसने उनके अमाल जाया कर दिए। तो क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि देखते उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे, अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी, और उन काफिरों के लिए भी उस जैसी सजाएं हैं। इसलिए कि अल्लाह उन लोगों का मददगार है जो ईमान लाए, और इसलिए कि जो काफिर हैं उनका कोई मददगार नहीं बेशक। लेकिन अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बहती हैं। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया फायदा उठाते और खाते हैं, जिस तरह चौपाए जानवर खाते हैं, और आग उनका ठिकाना है। तो कुफर करने वालों का रवैया क्या बताया गया, दुनिया में वो कैसे रहते हैं, फायदा उठाना, इंजॉयमेंट, खाना पीना, और ऐसे खाना पीना जैसे कि जानवर खाते हैं, हलाल हराम का कोई फर्क नहीं, और हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की चाहत, और उसी की दिलचस्पी, और वही सब कुछ, उसी के लिए जद्दोजहद और कोशिश, उससे मना किया गया है। जो कुफर करने वाले होते हैं उनकी सारी जिंदगी का दारोमदार उनके खाने पीने रहने सहने और उनके जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने में ही गुजरता है, उसके अलावा उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। जबकि खाने पीने से मुतल्लिक हमें ये बात समझाई गई है कि इस तरह से खाया पिया जाए कि वो हमारे बाकी कामों को मुतासिर ना करे। अच्छा खाने में हर्ज नहीं है, अच्छा पहनने में भी हर्ज नहीं है, लेकिन वो एतदाल के साथ होना चाहिए, और इस तरह का हो कि वो इंसान की सेहत को मुतासिर ना करे। यानी बहुत ज्यादा पेट भर के खाना और डकार मारना ये सख्त नापसंदीदा है। इसके बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है, ये वो ढेर सारा खूब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने पेट से बुरा बर्तन नहीं भरा, इब्ने आदम को चंद लुकमे काफी है जो उसकी पीठ को सीधा रखें। सो अगर कोई चारा नहीं तो तीसरा हिस्सा उसके खाने के लिए,
तीसरा उसके पीने के लिए और तीसरा सांस के लिए है। तो खाने में इतदाल और खाने को मुनासिब रखना ये इंसान की सेहत के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। हर वक्त खाने की फिक्र रखना, हर वक्त खाते पीते ही रहना और इसी को ज़िंदगी का मकसद बना लेना ये किसी तौर पर भी पसंदीदा नहीं है। और इसी में उलमा ये भी कहते हैं कि ये जो जिक्र किया गया है ना, वो याकुलूना कमा ताकुलून नाम, और वो इस तरह खाते हैं जिस तरह जानवर, तो इसमें वो आदाब भी आते हैं। क्योंकि जो आदाब हमें सिखाए गए हैं उनको ना करते हुए उस तरह खाना जिस तरह जानवर खाते हैं, यानी खड़े होके खाना और खूब आवाजें आना और दूसरे का ख्याल नहीं करना, खुद जितना भर प्लेट भरी जाए भर लो। कहीं शादी पे गए हैं, पार्टी पे गए हैं, फंक्शन पे गए हैं, जितना खुद अपनी प्लेट भर जाए, चाहे किसी और को मिले ना मिले और बचे या ना बचे, ढेर सारा डालना है। हमें कुछ आदाब सिखाए गए हैं, उनको देखना चाहिए, ना कि वैसे खाना चाहिए जैसे कि चौपाए जानवर खाते हैं कि उनको बस चले तो वो सारा खुद ही ले लें, किसी और को ना खाने दें। फिर वो खड़े होकर खाते हैं, फिर उनको जब भी मिल जाए खाना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि कोई वक्त है किसी एतबार से खाना। फिर हमें हदीस बताती है कि खजूरें खाने में भी क्या फरमाया गया कि तुम खजूरें इकट्ठी मिला के ना खाओ जब मिल के खा रहे हैं, यानी दो तीन चार एक चीजें इकट्ठी ना उठाओ, एक खाओ। और अगर और लेनी भी हो तो अपने साथी की इजाजत से लो। ये हमें आदाब सिखाए गए हैं। खजूर की एग्जाम्पल देखें, जिस तरह शाम में पकोड़े बने हैं बहुत सारे। तो हम पहले अपनी प्लेट भर लें कि किसी और को मिलता है ना मिले, मुझे मिलता है सारा। या कुछ भी ऐसी चीज है। तो ये कुछ आदाब हैं जो हमें सिखाए गए हैं, और अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे तो दूसरा तो जो बाकी जो खाने के अंदाज हैं, मुंह चलाना और आवाजें निकालना और झीना झपटी वाला मामला और अपनी ही फिक्र करना, तो जानवरों का ऐसे ही रवैया है, वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही खाते हैं। तो उससे भी मना किया गया है। और ये कुफार के बारे में कहा गया है कि वो ऐसे खाते हैं जैसे कि जानवर खाते हैं। और कितनी ही बस्तियां हैं जो तेरी उस बस्ती से कुव्वत में ज्यादा थी जिसने तुझे निकाला, हमने उन्हें हलाक कर दिया, फिर कोई उनका मददगार ना था। तो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक वाज़िह दलील पर है उस शख्स की तरह है जिसके लिए उसके बुरे आमाल मुज़य्यन कर दिए गए और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। उस जन्नत का हाल जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है ये है कि उसमें कई नहरें ऐसे पानी की हैं जो बिगड़ने वाला नहीं, और कई नहरें दूध की हैं जिसका जायका नहीं बदला, और कई नहरें शराब की हैं जो पीने वालों के लिए लजीज है, और कई नहरें खूब साफ किए हुए शहद की हैं और उनके लिए उसमें हर किस्म के फल और उनके रब की तरफ से बड़ी बख्शिश है। क्या ये मुत्तकी लोग उन जैसे हैं, हो सकते हैं, जो हमेशा आग में रहने वाले हैं और जिन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वो उनकी आंतड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो कंपैरिजन है, एक तरफ दूध की, शहद की, शराब की, खालिस पानी की नहरें बह रही होंगी और एक तरफ खोलता हुआ पानी। कौन शख्स इस तरह अल्लाह कह रहे हैं, जिसको वो नेमतें मिलेंगी हमेशगी वाली, हमेशा रहने वाली, या वो जो कि आग में जलने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वो जन्नत का अफजल और जन्नत का सबसे बुलंद मकाम है और उससे ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। वहीं से तो आप कहीं पे भी जाएं, जो सीनरीज होती हैं कहीं पे जाना, तो जहां से पानी गिर रहा होता है वहां की ब्यूटी अपनी होती है, सब कुछ नीचे नजर आ रहा होता है, हर चीज। तो वो फिरदौस से जो नहरें बह रही हैं, जो लोग वहां पर होंगे, जो वो देखेंगे और जो वो उसको एंजॉय करेंगे, वो नीचे वाले वैसे नहीं कर सकते। तो वो नहरें वहीं से फूटती हैं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तायीद में भी एक हदीस में आता है, जन्नत में पानी का समंदर है, शहद का समंदर है, दूध का समंदर है और शराब का समंदर है, फिर बाद में नहरें फूटती हैं, यानी उन समंदर से जो है फिर और नहरें होंगी। तो आप सोचें कि साफ पानी ही कहीं पर हो, वो कितना खूबसूरत लगता है। हम कहीं पर जाएं, जो एक तफरीही मकामात होते हैं, सैर व तफरीह के लिए कहीं निकलना होता है, तो कौन सी जगह हमें अट्रैक्ट कर रही होती है, जहाँ पे सब्जा हो और जहाँ पर पानी बह रहा हो, तो वो हमें अच्छा लग रहा होता है वो सीन। तो वो उस जन्नत तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते जिसके दरख्त की क्या क्या क्वालिटीज बताई गई पौधों की, और वहां पर फिर ये पानी का बहना, और सिर्फ पानी नहीं, दूध सफेद रंग का बहना, आप सोचें, शहद का, शराब का बहना, वो क्या खूबसूरत सीन होगा, और वो किस हद तक होगा कि जितना मर्जी इंसान चाहेगा वो उसको ले सकेगा। अल्लाहुम्मा जअलना में।
اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا کر دیا۔ تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، پس یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، پھر ان کے لیے ان کی نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب وہ ان کے پاس آ جائے گی۔ کیا قیامت؟ بس جان لے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے بے شک۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو منافقین ہیں، وہ تیری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر موت کی غشی ڈالی گئی ہو، یعنی وہ بالکل مرنے والی ہو جاتے ہیں کہ اوہو ہمیں اب جنگ کرنی لڑنا پڑے گا۔ بس ان کے لیے بہتر ہے حکم ماننا اور اچھی بات کہنا، پھر جب حکم لازم ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہو۔ یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی کاٹ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ ان کے دلوں کے پر تالے پڑ گئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ واضح ہو چکا، شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، ان قریب ہم بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو برا جانا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دی۔ یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یہ خیال کر لیا ہے کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کھول کے رکھ دے جو دل میں جو ہم چھپائے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنتے ہیں اور اندر کچھ اور ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ وہ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دے، سارا بھید کھل جائے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دیں، پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا اور تو انہیں بات کے انداز سے ضرور ہی پہچان لے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ صاف ظاہر ہو گیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے اور ان قریب وہ ان کے اعمال ضائع کر دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اس رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ اعمال کیسے باطل ہوتے ہیں، کیسے ختم ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اعمال اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ اعمال باطل ہیں۔ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، ایک اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے کرنا جو کہ اطیع اللہ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسے انہوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، جیسے کر کے دکھایا ویسے کرنا، یہ اعمال کو قبول کرنے کا باعث ہے، اور یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم رہ گئی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اگر سنت کے مطابق تو کیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھ لی مثلاً، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اس میں دکھاوا ہے، اس میں یہ ہے کہ دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر کہیں گے کتنی اچھی نماز پڑھ رہی ہے اور یہ کتنا ایسے کرنے والی ہے۔ اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے خالص نہیں تھے، عمل کراس ہو گیا۔ اچھا بہت خالص ہے اللہ کے لیے، بڑے ہو کر کے اللہ بس تجھے خوش کرنا ہے، لیکن سنت میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، بدعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تو کیا ہوا، یہ نیک کام ہی ہے نا، اگر کر لیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے۔ اگر وہ سنت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن پر یہ آیت نازل ہو چکی ہے
کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، کوئی اور چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لو تمہیں یہ چیز ملے گی، یا اس وقت کھڑے ہو کے تم نماز پڑھ لو تمہیں نماز کا ثواب مل جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، چاہے وہ اللہ کے لیے آپ جتنے مرضی خالص ہو کے کر رہے ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل کراس۔ تو اعمال کو باطل نہ کرو، اور اعمال کو باطل کرنا یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا، خالص ہو کر اور سنت کے مطابق عمل نہ کرنا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو انہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بس نہ کمزور بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے اونچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہ کرے گا۔ بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچے رہو تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے ان کا مطالبہ کرے پھر تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے، تو اللہ زبردستی نہیں، اپنی خوشی سے۔ اگر وہ تم سے ان کا مطالبہ کرے پھر تم سے اصرار کرے، یعنی چاہے کہ تم دو، تو تم بخل کرو گے، تمہارا دل تنگ ہو جائے گا، تم دے نہیں سکو گے، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو انسان جب اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا ہوتا، بخل کر رہا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنی ہی آخرت کے گھر کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کا بخل اس کے اپنے ہی لیے ہے، جس طرح سے اس کی خیر اس کے لیے ہے ویسے ہی اس کا شر بھی اسی کے اپنے اوپر پلٹتا ہے۔ تلاوت سن لو۔ مدنی صورت ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہیں، اور وہ وہاں پر اپنا سر منڈوا رہے ہیں اور جو عمرے کی رسومات ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عمرے کی تیاری کا حکم دیا کہ ہم عمرے کے لیے نکلیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے 5 سے 6 سال ہوئے تھے، اور ابھی جنگیں چل رہی تھیں، غزوہ بدر کو کہ ہٹی، پھر غزوہ احد ہوئی، پھر غزوہ خندق ہوئی۔ تو ایسے موقع پر جبکہ مشرکین مکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی غزوہ خندق کر کے گئے تھے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، ایسے حالات میں مسلمانوں کا خود انہی کے گھر میں اسی جگہ پر داخل ہونا بظاہر دنیاوی لوگوں کے لیے بہت بڑی بیوقوفی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلنے کا حکم دیا اور اپنے اپنے آس پاس کے قبائل اور سب لوگوں کو دعوت دی کہ جو ہمارے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ آئے، تو اکثریت نے بہانے کر کے کہ ہمارے گھر خالی اور یہ اور وہ کر کے رہنا ہی پسند کیا۔ تو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور آپ کو آگے جانے کی مشرکین نے اجازت نہیں دی، ان کو یہ خبر پہنچ گئی، اور اس کے بعد کافی جو معاملات چلے ان میں پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی مشرکین مکہ کے پاس سے، کہ ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم صرف عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہتھیار ہمارے اندر ہوں گے، ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں عمرے کرنے دیا جائے اور ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ حضرت عثمان یہ پیغام لے کر گئے لیکن ان کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، جس پر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ یعنی موت پر اور یہ کہ یہاں سے بھاگیں گے نہیں، اس پر بیعت۔ یہ بیعت انتہائی درجے مشکل تھی، اسی لیے اس بیعت کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے حدیث پڑھیں گے، آتا ہے کہ جو بیعت رضوان میں، اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ راضی ہوا تھا، جو اس میں داخل ہوا ہے جس نے یہ بیعت کی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، ان کو جنت کی بشارت ملی۔ کیوں یہ بیعت بہت مشکل تھی کہ آپ سوچیں کہ آپ ساری پلاننگ اور اپنا ذہن بنا کر گئے ہیں کسی اور اعتبار سے،
پکنک کے لیے مثلاً، اور وہاں جا کر آپ کو کچھ اور کام کرنا پڑ جاتا ہے، پڑھنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں اور دور نہ بھی جائیں تو جو انسان نے ایک پلاننگ کی ہوئی، ایک سوچا ہوا ہوتا ہے ایک، اس کی جگہ پہ کچھ اور کرنا پڑ جائے، اور وہ بھی ایسا کرنا پڑ جائے کہ جو کہ اپنی زندگی داؤ پہ لگائے، وہ ایک انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے آرام سے عبادت کر کے اور اپنا کر کرا کے آنے کے لیے، لیکن ان کو اپنی زندگیاں داؤ پہ لگانے اور اس پر بیعت کا کہا گیا۔ انہوں نے بیعت کی، جب مشرکین کو یہ پتہ چلا ان کے دلوں پر روب ڈلا، اور انہوں نے صلح کے لیے پھر سہیل بن عمرو کو بھیجا اور پھر صلح حدیبیہ قرار پائی۔ دیکھنے میں جو اس کے نکات تھے وہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہے تھے، لیکن اسی میں خیر تھی۔ صحابہ کرام کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا، چونکہ نکات میں یہ طے پایا تھا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے کریں گے۔ 10 سال تک مسلمانوں میں اور مشرکین میں جنگ ختم ہے، رک گئی، جنگ بندی کر دی گئی کہ اب وہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بھی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، اور جو مشرکین کے ساتھ ہونا چاہتا ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہو جائے۔ اب دیکھنے میں یہ ساری ہی ایسی چیزیں تھی کہ جن میں لگ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے اس کا، کہ ہم جا نہیں سکتے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی مشرکین کے پاس جائے گا تو مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر مشرکین کا کوئی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ یہ سب سے تکلیف دہ شک تھے ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اسی وجہ سے جب آپ سارا کچھ کر چکے اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اٹھو اور اپنے سر منڈواؤ اور جانور ذبح کرو، تو کوئی صحابی نہیں اٹھا، حالانکہ اس کے اندر سارے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عمر اور بڑے بڑے سارے تمام صحابہ موجود تھے۔ وہ اتنے غم میں تھے کہ یہ کیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں اس پر رک رہے ہیں۔ اور اسی موقع پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی اس سفر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کے ذکر کیا، پریشان ہو گئے کہ میں نے 2 3 دفعہ کہا لیکن کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، وہ اتنے غم میں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ خود شروع کر دیں تو آپ کو دیکھ کے اٹھا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، آپ نے خود اپنا کیا تو باقی سب نے بھی ساتھ کر دیا۔ اس موقع پر جب واپسی کا سفر تھا تو یہ سورہ فتح نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے آپ کو واضح طور پر فتح دے دی۔ حالانکہ دیکھنے میں تو لگ رہا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کو فتح قرار دیا۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے۔ زندگی میں کبھی کچھ ایسے مواقع پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر رکھی گئی ہوتی ہے۔ آئندہ زندگی میں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اگر اس وقت اس طرح نہ ہوتا تو مجھے یہ فائدہ نہ ملتا۔ جس طرح بچیاں گھروں میں کام کرتے ہوئے نا وہ بہت شکلیں بنا رہی ہوتی ہیں، یہ کام بھی وہ بھی مائیں زبردستی کرا رہی ہیں، تو جب سسرال میں جاتی ہیں نا پھر انہیں خیال آتا ہے شکر ہے کہ اس ٹائم سیکھ لیا تھا کہ اب یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ چیزیں نا بعد میں ساری ان چیزوں کی قدر آ گئی ہوتی ہے۔ اچھا اس وقت یہ مشکل اٹھا لی تھی تو شکر ہے آج یہ آسانی، اس وقت ایسے ہو گیا تھا وہ اس وقت بڑا برا لگتا ہوتا تھا کہ کیوں ایسے ہے، لیکن اسی میں خیر رکھی گئی، اسی میں خیر تھی۔ تو اس وقت صحابہ کرام کو لگ رہا تھا کہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر کی بہت لمبی بات چیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث میں کہ جب ہم حق پر ہیں، جب ہمارے سارے جو ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں، ان کے جہنم میں جانے والے ہیں، اور ہم لڑ سکتے ہیں تو ہم لڑ کیوں نہیں رہے، ہم کیوں ایسے چپ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے تو میں نے ویسے ہی کرنا۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل حضرت عمر کو بلا کر یہ آیات سنائی۔ تو عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح۔ اور پھر اس فتح کی اس یہ جو کامیابی ہے اس کی آگے اگر آپ تفصیل میں پڑھیں سیرہ میں، ابھی اتنا وقت نہیں کہ ہم اس پہ جائیں، کس طرح سے ایک ایک نقطہ جو ہے جو کہ یہ شک ٹھہری تھی بیعت صلح حدیبیہ کی، ان کی ایک ایک چیز سے مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوا۔ 10 سال جنگ بند ہوئی تو مسلمانوں کو ایک تحفظ مل گیا کہ مشرکین کی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس کے 3 مہینے بعد بھی مسلمانوں نے خیبر کی طرف روانگی کی۔ خیبر وہ جگہ تھی جہاں پر یہود سارے جلا وطن ہو کر گئے تھے، اور یہودیوں کی وہ اصل گڑھ تھا وہ، وہاں پر آپ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حملہ کیا اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ لیکن اس غزوہ میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے ہیں صرف وہی لوگ وہاں جا سکتے، اور اس ٹائم ان سب لوگوں کو نظر آ رہا تھا جو نہیں گئے تھے کہ یہاں پر تو بہت مال غنیمت ہے، بہت کچھ ملے گا اگر ہم لڑنے کے لیے جائیں، اور وہ چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کو منع کر دیا کہ یہ لوگ نہیں جا سکتے۔
یہ ساری تفصیل اس صورت میں آئے گی. اور بعد میں ان کو کہا گیا اگر اب تم لڑو گے تو پھر تم کامیاب ہو. تو اس کے جو آغاز ہے، بے شک ہم نے تجھے فتح کی، ایک کھلی فتح. اس کے بارے میں آتا ہے کہ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، یعنی اصل میں صلح حدیبیہ ہی اصل فتح تھی. اور براء بن عازب نے فرمایا تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، اور واقعی فتح مکہ فتح تھی، مگر ہم حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو فتح شمار کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ اصل کامیابی تھی، تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے تیرا کوئی گناہ جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے اور تجھے سیدھے راستے پر چلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ خشوع کرنے والے. اور آج ہمیں پتہ چل جائے کہ بس اب جنت پکی ہے اور جہنم سے نجات مل گئی تو کیا ہوگا؟ کیا ہم نیکیوں پہ جمے رہیں گے؟ لیکن نہیں، اب تو جنت پکی ہے. ٹھیک ہے، انسان اعمال میں کمزور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ عمل میں اور زیادتی کرنے والے تھے. صحابہ کرام کو بھی یہ معاملہ تھا، ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں ملی. 10 صحابہ تو ایسے ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی. پھر بدر والوں کو جنت کی خوشخبری ملی، جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے وہ جنت والے ہیں. پھر بیت رضوان کرنے والوں کو خوشخبری ملی کہ جو اس میں شامل ہوا وہ جنت میں جانے والا، لیکن ان کے اعمال میں کہیں پر کوئی فرق نہیں ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اتنا قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے، اور ایک روایت میں آتا ہے سوج جاتے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے پچھلے اور پہلے سب گناہ بخش دیے ہیں، سارے معاف ہو چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں، اللہ کا شکر نہ کروں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے. اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے، زبردست مدد وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. بے شک تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے تلے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے. اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تسبیح کرو. تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر اس کی مدد اور تعظیم یعنی نبی کی تعظیم اور مدد کا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی دن اور کے شروع اور آخر میں تسبیح کا حکم ہے. بے شک وہ لوگ جو تجھ سے بعید کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بعید کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. پھر جس نے عہد توڑا تو در حقیقت وہ اپنی ہی جان پر عہد توڑتا ہے، اور جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو اسے جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا. اور اس کے بارے میں جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو بیت کا ذکر ہے اور آگے بھی آیات آ رہی ہیں، اصل میں یہ وہی بیت مراد ہے کہ بیت رضوان جو اس میں شامل ہوا اس نے اپنے لیے خیر کو سمیٹا. عنقریب بدویوں میں سے یعنی جو عرابی لوگ تھے، جو آس پاس کے دیہاتی لوگ تھے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تجھ سے کہیں گے. چھوڑ دیے جانے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود چھوڑا گیا، بلکہ وہ خود انہوں نے پیچھے رہنے کو پسند کیا کہ ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، تو ہمارے لیے بخشش کی دعا کر. تو یہ حدیبیہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی کہ آگے دیہاتی یا بدری لوگ کیا کرنے والے ہیں. اب جب آپ واپس جائیں گے تو کیا بہانے بنائیں گے، تو اس کا ذکر ہے.
अनकरीब बदवियों में से पीछे छोड़ दिए जाने वाले तुझसे कहेंगे कि हमारे अमवाल और हमारे घर वालों ने हमें मशगूल रखा, हम बहुत मसरूफ थे उनके साथ, सो तो हमारे लिए बख्शिश की दुआ करके हम अल्लाह की राह में निकल नहीं सके। वो अपनी जुबानों से कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं। कह दीजिए फिर कौन है जो अल्लाह से तुम्हारे लिए किसी चीज का इख्तियार रखता हो, अगर वो तुम्हारे बारे में किसी नुकसान का इरादा करे या वो तुम्हारे साथ किसी फायदे का इरादा करे, बल्कि अल्लाह उससे जो तुम करते हो हमेशा से पूरा बाखबर है बेशक। बल्कि तुमने गुमान किया कि रसूल और ईमान वाले कभी अपने घर वालों की तरह वापस नहीं आएंगे, तो असल हकीकत ये थी, अल्लाह ने वो खोल दी कि तुम असल में इस वजह से नहीं आ रहे थे। ये नहीं कि तुम अपने फैमिली मैटर्स में मसरूफ थे, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारियां थी जिनकी वजह से तुम घरों से नहीं निकल सकते थे, बल्कि असल में तुम्हें ये खौफ था, तुम्हारे दिल में ये बात थी, बल्कि तुमने गुमान किया कि रसूल और ईमान वाले कभी अपने घर वालों की तरफ वापस नहीं आएंगे, कि वो खुद ही दुश्मनों के घर जा रहे हैं। और ये बात तुम्हारे दिलों में खुशनुमा बना दी गई और तुमने गुमान किया बुरा गुमान, और तुम हलाक होने वाले लोग थे। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाया तो यकीनन हमने काफिरों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है, वो बख्श देता है जिसे चाहता है और सजा देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अनकरीब पीछे छोड़ दिए जाने वाले लोग कहेंगे जब तुम कुछ गनीमतों की तरफ चलोगे, यानी जिस तरह से मैंने जिक्र किया पहले, खैबर की जानिब जब मुसलमान गए ताकि उन्हें ले लो, हमें छोड़ो कि हम तुम्हारे साथ चलें। वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल दें, यानी जो अल्लाह का हुक्म है, कह दीजिए तुम हमारे साथ कभी नहीं जाओगे, इसी तरह अल्लाह ने पहले से कह दिया है। तो वो जरूर कहेंगे बल्कि तुम हमसे हसद करते हो इसलिए हमें नहीं जाने दे रहे, बल्कि वो नहीं समझते थे मगर बहुत थोड़ा। बदवियों में से पीछे छोड़े जाने वालों से कह दीजिए अनकरीब तुम एक सख्त लड़ने वाली कौम की तरफ बुलाए जाओगे, तुम उनसे लड़ोगे या वो ताबे फरमान हो जाएंगे। फिर अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर फिर जाओगे जैसे तुम उससे पहले फिर गए तो वो तुम्हें सजा देगा, दर्दनाक सजा। नहीं है अंधे पर कोई तंगी और ना लगड़े पर कोई तंगी और ना बीमार पर कोई तंगी, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेगा वो उसे उन बागों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बहती हैं, और जो फिर जाएगा वो उसे सजा देगा, दर्दनाक सजा। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। तो ये आयत इस बात की दलील है कि बैत रिज़वान वाले सबसे अल्लाह राजी हो गया, और जिससे अल्लाह राजी हो जाए फिर उसको तो जन्नत लिख दी जाती है। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ईमान वालों से राजी हो गया जब वो उस दरख्त के नीचे तुझसे बैत कर रहे थे, तो उसने जान लिया जो उनके दिलों में था, बस उन पर सकीनत नाजिल कर दी और उन्हें बदले में एक करीब फतह अता की। हुदैबिया के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाबिर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हमें फरमाया तुम जमीन वालों में सबसे बेहतर हो, यानी जो इस वक्त बैत कर रहे हैं वो जमीन वालों में सबसे बेहतर हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया इंशाअल्लाह इस दरख्त वालों में से कोई भी आग में दाखिल नहीं होगा जिन्होंने इसके नीचे बैत की है। फिर ये दरख्त कौन सा था जिस दरख्त के नीचे बैत हुई थी, वो आजकल कहाँ है? उसके बारे में रिवायात में आता है कि तारिक बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि मैं हज करने के लिए गया तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा क्या ये नमाज की जगह है? तो ये मुसल्ला कोई जगह बनी हुई है नमाज की जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये वो दरख्त है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान ली थी। मैं सईद बिन मुसैयब के पास आया और उन्हें बताया, तो सईद ने फरमाया मेरे वालिद ने मुझे बताया कि वो भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने दरख्त के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। तो जब हम अगले साल आए तो हमें वो दरख्त भुला दिया गया, हम उसे पा ही नहीं सके, हमें वो मिला ही नहीं। सही बुखारी की रिवायत। और इसी तरह से बुखारी की रिवायत में आता है अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हम आइंदा साल दोबारा आए तो हम में से दो शख्स भी उस दरख्त पर मुत्तफिक ना हो सके जिसके नीचे हमने बैत की थी। ये अल्लाह की तरफ से रहमत थी, यानी हमें वो भुला ही दिया गया कि वो कौन सा दरख्त है, किस वजह से कि आगे कहीं शिर्क के दरवाजे ना खुले। ये ना हो कि लोग इसको इबादत गाह बना लें, फिर अगले आके मन्नतें मांगने लगे, फिर अगले चढ़ावे चढ़ाने लगे, फिर इसको कुछ और बना लिया जाए। तो इसलिए उस जगह को ही सहाबा कराम के दौर में ही वो कौन सा दरख्त था जहाँ बैत हुई उसको भुलवा दिया गया, तो उसके कुछ नहीं पता कि वो कौन सा था सब। और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे, और अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया जिन्हें तुम हासिल करोगे, फिर उसने तुम्हें ये जल्दी अता कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि ये ईमान वालों के लिए एक निशानी बने और ताकि वो तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए।
تو خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا تھا. اس کے بارے میں ابن عمر کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا حتیٰ کہ خیبر فتح کیا گیا، یعنی خیبر فتح کرنے کے بعد ہمیں صحیح کھانے کو ملا. اور اسی طرح رحیق المختوم میں یہ بھی موجود ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں جو مہاجرین کے حصے میں اتنی زمین اور باغات آئے کہ انہوں نے کھجوروں کے وہ درخت جو انہوں نے انصار کو سے لیے تھے وہ ان کو واپس کر دیے. اتنا زیادہ ان کے پاس مال آ گیا. اور کئی اور غنیمتوں کا بھی جن پر تم قادر نہیں ہوئے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے بے شک. اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار اللہ کے اس طریقے کے مطابق جو پہلے سے گزر چکا ہے، اور تو اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دے دی، اور اللہ کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے. کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی اس حال میں کہ وہ اس سے روکے ہوئے تھے کہ اپنی جگہ تک پہنچے. اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اگر یہ نہ ہوتا کہ تم انہیں رون ڈالو گے تو تم پر لا علمی میں ان کی وجہ سے عیب لگ جائے گا تو ان پر حملہ کر دیا جاتا. یعنی اس وقت مسلمان گئے تھے. ابھی کچھ مدینہ مکہ میں ایسے بھی مسلمان موجود تھے جو کہ کمزور تھے اور جو کہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہوتا کہ تم حملہ کرتے اور ان کو بھی نقصان پہنچا دیتے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا سزا دیتے، دردناک سزا. جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد رکھ لی جو جاہلیت کی ضد تھی تو اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتار دی. کیا ضد لگا لی انہوں نے کہ اللہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ایمان والوں پر اتار دی. انہوں نے تقویٰ کی بات پر قائم رکھا کہ اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے لائق تھے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور بضرور داخل ہوگے. اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کتراتے ہوئے ڈرتے نہیں ہوگے تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے یعنی پورے بال صاف کروانے اور جو چھوٹے بال کروائے ان کے بارے میں الگ دعا فرمائی. ہمیں سے اکثریت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بس بال چھوٹے کروا لیں اور اسی سے ہو گیا. اور بال سارے ختم کرنا ایک قسم کی اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ گویا میں نے جو ایک بالوں کا ایک حسن ہے نا کہ اپنی عزت اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان، تو وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے اپنے سارے سر کے بال صاف کروانا. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ منڈوانے والوں کو بخش دے. صحابہ نے کہا اور بال چھوٹے کروانے والوں کو، آپ نے فرمایا اے اللہ منڈوانے والوں بال صاف کروانے والوں کو بخش دے. آپ نے پھر یہ کہا، پھر صحابہ نے دوبارہ سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا 3 دفعہ آپ نے جو سر کے بال یعنی بالکل صاف کرواتے ہیں ان کے لیے دعا کی، ان کے لیے بخشش کی، اور چوتھی دفعہ جا کے ان کے لیے جو بال چھوٹے کروائیں. ڈرتے نہیں ہوگے تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے اس سے پہلے قریب فتح رکھ دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے بے شک. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں. کافروں پر سخت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ رویے میں سخت بد اخلاق، بلکہ دین کے معاملے میں، یعنی کہ اگر وہ کچھ بھی پھیرنا چاہیں دین سے تو اس معاملے میں وہ سخت ہیں، فرم ہیں. وہ ان کے بہکاوے میں آ کر اپنا دین نہیں چھوڑتے ہیں. آپس میں نہایت رحم دل ہیں. آپس میں تعلق کیسا ہے، مسلمان کو مسلمان سے رحم دلی والا، خیال رکھنے والا. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان والوں کو ان کے ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے سے دوستی اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا. جب اس کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے
تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سی بخاری کی روایت ہے۔ گلا خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم درد۔ پیٹ خراب ہوا، سارا جسم درد۔ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پورا جسم اس میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی مومنین کی مثال دی گئی ہے، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے۔ اس سے خاص طور پہ صرف یہ مراد نہیں ہے کہ جو نشان پڑ جاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ یعنی جو تقویٰ اور جو رونق اور جو خشوع ہے وہ ان کے چہروں سے، ان کے رویوں سے جھلک رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ خوب موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ مدنی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ جان لے جانا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے یعنی کتاب و سنت سے آگے مت بڑھو، سنت سے اور قرآن کے خلاف ویسے ہی کرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو تمہارے بعض کے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ دو سب سے بہتر آدمی قریب تھے کہ ہلاک ہو جائے، وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ۔ دونوں نے اپنی آوازیں بلند کی۔ جب بنو تمیم کے شکر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان دونوں بہترین آدمیوں میں سے ایک نے بنی مجاشہ کے اقرا بن حابس کا اشارہ کیا، یعنی اس کو امیر مقرر کیا جائے، اور دوسرے نے ایک اور کا۔ نافع نے کہا مجھے اس کا نام یاد نہیں، تو ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے صرف میری مخالفت کا ارادہ کیا، تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا۔ اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، اس طرح لڑتے بولتے ہوئے نا آپس میں ایک دوسرے سے اونچی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، یعنی وہ موجود ہے اور تمہاری آوازیں اونچی ہیں۔ ابن زبیر نے فرمایا پھر اس آیت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہی نہیں دیتی جب تک کہ آپ ان سے دوبارہ پوچھتے نہیں تھے، کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو، اتنا وہ آہستہ بولتے تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے آواز اونچی نہ کرو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اب ثابت بن قیس کی آواز بہت بلند تھی، جب یہ آیت اتری اور انہوں نے سنا تو کہنے لگے میں ہی اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا، میرا عمل تو ضائع ہو گیا، میں اہل نار میں سے ہو گیا، میں تو جہنم والا ہوں۔ اور وہ غمگین ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا کہ کہاں پر ہے، وہ آ نہیں رہے آج کل۔ کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، ملو ان سے جا کر۔ تو کہنے لگے میں ہی ہوں جو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا تھا اور اونچی آواز سے بات کرتا تھا، میرے عمل تو ضائع ہو گئے ہیں، میں تو آگ والوں میں سے ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل هو من اہل الجنہ، نہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو انسان کی نیت ارادہ بھی میٹر کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا دین کی مجالس میں، قرآن سیکھنے سکھانے میں، حدیث کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس ہو اس میں آوازوں کو پست رکھنا، آہستگی کے ساتھ پڑھنا پڑھانا کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔
دینی مجالس میں چیخنا، اونچی اونچی کچھ پڑھنا، اونچی اونچی کچھ اس طرح کے رویے اختیار کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی ہے۔ اس رویے سے ہمیں انتہائی درجے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تجھے دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان کے اکثر نہیں سمجھتے، یعنی حجرات کے باہر سے۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ عرابی اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کا یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اور اس میں ہم سب کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ کوئی اگر ہمیں کوئی خبر بتائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، یا فلاں نے تمہارے شوہر کے بارے میں یہ کہا ہے، یا بچے کے بارے میں یہ کہا ہے، یا اس طرح پیش آیا تھا، یا کل ہم گئے تھے تو انہوں نے اس طرح کر کے کہا، کبھی قبول نہ کرو جب تک کہ اس کی مکمل تحقیق نہ کرے، جان نہ لے۔ اور یہی اسی اعتبار سے ہمارا علم حدیث، اصول حدیث کا ایک پورا جو علم ہے وہ پورا کا پورا مرتب ہوا اسی اصول کو دیکھتے ہوئے۔ اس وقت دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جیسا کہ علم حدیث ہے۔ جس طرح سے احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، کمبائن کیا گیا ہے، اور جس طرح اس میں ایک ایک راوی کی ڈیٹیل لی گئی ہے کہ کہیں سے کوئی تھوڑا سا بھی اگر شک ہوتا ہے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر اس بندے کے بارے میں یہ شک گزرتا ہے کہ وہ اس کو بھولنے کی عادت تھی، اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، وہ عادل نہیں تھا، صحیح بیان نہیں کرتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، اس کی حدیث کو ہی مکمل طور پر رد کر دیا جاتا ہے، اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ تو اسی کو بیس بنا کر اس وقت جو الجر و تعدیل کے نام سے، یعنی جو راویوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس علم کو الجر و تعدیل کہتے ہیں، اس کی وہ ایک ایسا علم ہے جس کو انسان دیکھے تو انسان حیران پریشان رہ جائے، کس طرح سے اس پہ کام کر کے وہ علم اکٹھا کیا گیا ہے، جتنے راوی لیے گئے ان کے بارے میں کس سے ملے، کس طرح ملے، ان کی حافظہ کیسا تھا۔ اگر کسی نے اپنے بڑھاپے میں کوئی حدیث روایت کی ہوئی ہے تو اس کی جوانی کی روایت کو تو قبول کیا جاتا ہے، بڑھاپے کی حدیث کو نہیں قبول کیا جاتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم وہ بھول رہا ہوں، صحیح روایت نہ کر رہا ہوں۔ تو ایک چیز کو بہت باریک بینی کے ساتھ جس طرح سے حاصل کر کے تقریباً 1,00,000 سے اوپر راوی ہیں، ان کے بارے میں ایک ایک چیز، ان کی سچائی، ان کا فسق، ان کا صحیح بیان کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کس طرح کر رہے ہیں، ڈیٹیل کو لے کر، اور اس کے بعد احادیث کو مرتب کیا گیا ہے، جس کے بعد ہمیں احادیث کا ایک مکمل مجموعہ ملا ہے جو کہ قیامت تک ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ اصول ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، کوئی فاسق کوئی بھی کوئی خبر لے کر آیا ہے تو جب تک تحقیق نہ کر لو اس وقت تک اس پر کوئی ایکشن نہ لو۔ یہ نہ ہو کہ تم کسی کو جہالت میں نقصان پہنچا دو اور بعد میں خود شرمندہ ہو، اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے بے شک۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑے خاص طور پر مسلمانوں میں ایوائڈ ہی ہونے چاہیے، بچنے ہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، فسق ہے یعنی گناہ کا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کو تنگ کرنے لگو، ہلاک کرنے لگو۔ مومن تو بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی مدد کرتا ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कोई कौम किसी कौम से मजाक ना करे, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। और यहाँ पर जो आ रहा है ना कौम, इसमें खास तौर पे इनके रजुल मर्द मुराद हैं। और ना कोई औरतें दूसरी औरतों से, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। अहले इल्म इसकी तफसीर में कहते हैं कि दीन इस्लाम में मर्द और औरत की जो मखलूत गैदरिंग्स हैं, उनकी किसी तौर पर भी इजाजत नहीं मिलती है, इसीलिए इनका अलग अलग जिक्र किया गया। ये नहीं कहा गया कि औरतें मर्दों का मजाक ना उड़ाएं और मर्द औरतों का ना उड़ाएं, बल्कि कहा गया मर्द मर्दों का ना उड़ाएं, औरतें औरतों का ना उड़ाएं। इसका मतलब है मर्दों की मजलिसें अलग होंगी, औरतों की अलग होंगी। अलग अलग वो जो कुछ मिलना मिलाना होगा वो अलग अलग रख के किया जाएगा। तो देख रहे हैं आजकल की हमारी मजालिस किस तरह की गैदरिंग्स होती हैं और उनमें फिर क्या क्या कुछ नहीं होता है। तो एक दूसरे का मजाक उड़ाने से सख्ती से मना किया गया है। मजाक चाहे जुबान से उड़ाया जाए, किसी के चाहे नुक्स की तरफ इशारा करके, चाहे आंखों से, चाहे इशारों से, मजाक उड़ाना उसी में आता है। अल्लाह जानता है कि मैं किस नीयत के साथ इस वक्त अपनी आंखें हिला के इशारा कर रही, या अपने हाथ से दूसरे को कह रही हूँ कि वो देखो, या मैं अपनी जुबान से कुछ बोल के मजाक उड़ा रही हूँ। कुछ भी जो कर रही हूँ अल्लाह जानता है, और अल्लाह ने उससे मना फरमाया है किसी का भी मजाक ना उड़ाया जाए। आयशा बयान करती है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपको सफिया से यही कुछ काफी है कि वो ऐसे ऐसे है, यानी छोटे कद वाली है, कि वो तो है ही ऐसी छोटे कद वाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुमने ऐसी बात कही है कि अगर समंदर के पानी में मिला दी जाए तो सारे पानी को खराब कर दे। सिर्फ इतना से कहा था कि वो छोटे कद वाली। आयशा ने बयान किया, और मैंने आपके सामने किसी इंसान की नकल उतारी तो आपने फरमाया, मैं पसंद नहीं करता कि मैं किसी इंसान की नकल उतारूं, चाहे मुझे ये कुछ मिल जाए, बहुत सा माल भी मिल जाए, तब भी मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि मैं किसी की नकल उतारूं। और मजाक उड़ाते हुए हम क्या कर रहे होते हैं असल में, दूसरों की नकलें उतार रहे होते हैं ना, और करके और फिर हंस रहे होते हैं देख कर करके, तो उससे मना किया गया है। अच्छा, और इसमें अफसोस के साथ ये चीज हम बचपन से ही इसको कोई मायूब नहीं समझते या रहने नहीं देते हैं। बच्चा किसी का मजाक उड़ाए, किसी की नकल उतारे, तो हम उसमें खुश होते हैं। ठीक है, मसलन बच्चे ने दादी की नकल उतारी है, अब माँ क्या करेगी, जब शाम को बाप आएगा तो बताना क्या कैसे कह रही थी तुम, क्या कर रही थी। हुँ? तो हम खुद कह कह के वो चीजें करवाते हैं। जो नकल उतारे हो ना, फलां टीवी पे फलां कर रहा था, वो नकल उतार के दिखाओ, चलो बताओ वो कैसे वो करते हैं, ये करते हैं। वो हम चीजें बच्चे की फितरत में इस तरह डालते हैं खुद ही, हमारे नजदीक वो मायूब नहीं है, और हम बच्चों में भी वो मायूब नहीं रहती, कोई ऐब वाली चीज है। और मजाक पे मजाक हम उसको बनाते हैं, उड़ाते हैं। बच्चों से कुछ गलत हो जाए, कुछ गिर जाए, कुछ उनके मुंह से लफ्ज गलत अता हो जाए, हम उस पर जोर से हंसने लगते हैं, मजाक खुद उड़ाते हैं। तो हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि इसका मतलब कोई मसला नहीं। तो क्या होगा, कल वो बड़ा होकर जब हम बूढ़े होंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएगा, आपको ये नहीं करना आता, आपको ये नहीं पता, जो हम बच्चों का आज मजाक उड़ाते हैं, इतना सा नहीं तुम्हें पता है, और हंस रहे होते हैं और उनपे कर रहे। तो फिर उन्होंने भी तो वही सीखा है ना, उनके अंदर से वही निकलेगा जो हमने उन्हें सिखाया है, तो बड़े होकर वो वही करेंगे। तो इससे मना किया गया है, मजाक उड़ाना, किसी की नकल उतारना। हाँ, एक अच्छे एतबार से है, मसलन किसी की तिलावत अच्छी है, किसी कारी की, कोई बच्चा पढ़ रहा है उसकी नकल में, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा है। बुरे एतबार से कुछ भी है, किसी का भी है, चाहे वो कोई सियासतदान है, हम उसको जानते नहीं, चाहे वो कोई एक्टर है, चाहे वो हमारे घर में आने वाली कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, किसी तौर पर बच्चों को इजाजत ना दें और उनको अप्रिशिएट ना करें अगर वो किसी की भी नकल उतारें। इनके बच्चों की तो ये नेचर में होता है, वो जो देखते हैं वैसे करते हैं, वालिदैन को भी जो करते हुए देखते हैं वैसे ही कर रहे हैं। माँ जैसे छोटे बच्चे को हैंडल कर रही हो, तो बड़ा बेटा या बेटी वो भी उसको वैसे ही कर रहे होते हैं, उसी तरह करके सब कुछ कर रहे हैं। तो उनकी नेचर में है फितरी तौर पर, उसको अप्रिशिएट करके पक्का ना करवाएं, उसको मायूब ही रहने दें। वला तलमिजू अनफुसकुम, और ना अपने लोगों पर ऐब लगाओ, यानी किसी पर ऐब लगाना, किसी भी एतबार से कुछ ऐसा कहना जो कि उसको नागवार गुजरे, और उसके अंदर अगर कोई कमी है उसका इजहार करना वो नापसंदीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है,
ना उस पर जुल्म करता है और ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। और जो शख्स अपने भाई के काम में हो अल्लाह उसके काम में होता है। और जो किसी मुस्लिम से कोई तकलीफ दूर कर दे अल्लाह ताला क़यामत की तकलीफों में से कोई तकलीफ उससे दूर फरमाएगा। और जो किसी मुस्लिम पर पर्दा डाले अल्लाह ताला उस पर पर्दा डालेगा। तो ये सोच कर दूसरों की कोई ऐब है कुछ भी है उस पर पर्दा डाल खामोशी इख्तियार कर लें। इल्ला माशाअल्लाह कहीं पर अशद जरूरत है, कहीं पर आपने उसका ऐसे अदालत में गवाही देनी है या मजलूम के बारे में बयान करना है, अपना जुल्म का इजहार, वो चीजें अलग है। लेकिन उसके अलावा मुसलमान पर के ऐब पर पर्दा डालना ही पसंदीदा है। और इसका फायदा क्या होगा कि अल्लाह क़यामत के दिन जो मेरे अयूब हैं, जो मेरे ऐब हैं, उस पर पर्दा डाल। वला तनाबजू बिल अलक़ाब, और ना एक दूसरे को बुरे नामों के साथ पुकारो, यानी ऐसे नाम जिसमें कि दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि उसको नागवारी का बायस हो। इसलिए किसी को अंधा कह देना, मोटा कह देना या काला कह देना, काली कलोटी कह देना, कुछ भी इस किस्म की बातें, ये जो कि दूसरे को अजियत देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, उससे मना किया गया है। ईमान के बाद फासिक होना बुरा नाम है, यानी ईमान के बाद गुनाहों में से कामों में अपना नाम पैदा करना ये बुरा है। और जिसने तौबा ना की तो वही असल जालिम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत से गुमान से बचो। हर वक्त यह करो हाँ उसने इसलिए किया, हर वक्त ये सोचते रहना मुझे पता है वो क्यों ऐसे करती है, मुझे पता है वो क्या। बहुत ज्यादा गुमान से बचो। यकीनन बाज गुमान गुनाह है। सब गुमान करना बुरा नहीं है, अच्छे गुमान भी होते हैं। और अच्छा गुमान तो इबादत करार दिया गया है। लेकिन ज्यादा जब इंसान गुमान करने लगता है तो वो गुनाह की तरफ लौट जाते हैं। और इसके बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुमान से बचो क्योंकि गुमान सबसे झूठी बात है। ये गुमान क्या होता है असल में, हमने किसी के बारे में सोचा कि उसने इस वजह से ये किया है। अब चाहे उसका कोई इरादा कुछ नियत उसको कुछ पता भी ना हो और हम खुद से बना के बैठ जाए, तो क्या है असल में हमने एक झूठी बात अपने जहन में बिठा ली और फिर हमने उसी के मुताबिक रिएक्ट किया, तो वो नुकसानदेह हो जाता है। वला तजस्सू, और ना तुम में से कोई दूसरे, और ना तुम में से कोई, अच्छा, और ना जासूसी करो, और ना तुम में से कोई दूसरे की गीबत करे। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने भाई का गोश्त खाए जबकि वो मुर्दा हो? सो तुम उसे नापसंद करते हो। अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है बेशक। तो तजस्सुस से भी मना किया गया है। किसी तौर पर भी दूसरों के ऐब को ढूंढना या टो लगाना, ये जानने की कोशिश करना, किसी का फोन पकड़ के देखना कि इसको किसके मैसेज आते हैं, क्या है। और किसी के कमरे में के बाहर खड़े होकर कान लगा के बातें सुनना, या जब सारे बोल रहे हैं कुछ है तो खामोश खामोश होकर कि बाहर क्या बात हो रही है, किस तरह चल रही है। तो उसमें जो टो लगाना है ना कि पता चले कि असल में है क्या मामला, किस तरह है, इससे मना किया गया है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को फिर अगली वाले गुमान और ऐब लगाने और उल्टे सीधे फतवे देने उस तरफ ले जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उन लोगों की जमात जो अपनी जुबान के साथ ईमान लाए हैं और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गीबत मत करो और ना ही उनके छुपे हुए ऐबों का पीछा करो, तजस्सुस करो। क्योंकि जो शख्स, ये बहुत गौर से हदीस सुनिएगा, जो शख्स मुसलमानों के ऐबों का पीछा करेगा अल्लाह ताला उसके ऐबों का पीछा करे, और जिसके ऐबों का पीछा अल्लाह ताला करे वो उसे उसके घर में रुसवा कर देगा। जो दूसरों की रुसवाई चाहता है, उनको बदनाम करता है, उनको खराब करता है, एक वक्त आता है कि वो अपने घर वालों में बदनाम हो जाता है, खराब हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआविया कहते हैं, यकीनन जब तू लोगों के ऐबों का पीछा करेगा तो उन्हें खराब कर देगा, या करीब है कि उन्हें खराब कर दे, या खराब ही कर देगा। वो चीज नहीं होगी, उसको कुछ से कुछ बनाकर और ही तरफ ले जाएगा। और गीबत हम जानते हैं असल में क्या है, हदीस में क्या आता है, अपने भाई का जिक्र इस तरह करना जो उसे नापसंद है। क्योंकि अक्सर अगर किसी को मना करे ना कि छोड़े उनके बारे में बात करने को, तो कहते हैं मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, सच ही तो कह रही हूँ, वो है ही ऐसी, जाके पूछ लो उससे। तो इसी को गीबत कहते हैं। यानी जो अगर उसके सामने कहा जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसे अच्छा ना लगे कि मेरे बारे में ये ऐसे कह रही है, वो गीबत है। और जो उसमें नहीं है और अगर हम वो जिक्र करें तो वो तो वैसे ही बुहतान है, जो कि सख्त नापसंदीदा है।
اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا پوری خبر رکھنے والا ہے. بے شک تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سن لو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے. سن لو نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر مگر تقوی کی بنیاد پر. کہ جو اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے ڈرنے والا ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ اوپر ہے. ورنہ دنیاوی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی اسٹیٹس سے کوئی کسی سے اوپر نہیں ہے. بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے اور لیکن یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. بے شک مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہی لوگ سچے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا اللہ ہم نے جو کچھ سیکھا پڑھا سمجھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس مجلس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنا دینا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.